بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد آج سے آپ کی خدمت کے لیے، پاکستان اور پاکستانیت کے دفاع کے لیے انشاءاللہ ہم دوبارہ جڑے رہیں گے۔ پچھلے چند ہفتوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پاکستان میں جو صحافی ہیں، سو کالڈ بڑے صحافی جو دھمکاتے بھی ہیں اور غلط خبریں بھی دیتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو خبریں بناتے رہے، لکھتے رہے، چلاتے رہے، بولتے رہے، اور بہت زیادہ انہوں نے توپوں کا رخ ایوان اقتدار کی طرف کیے رکھا۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ فیصلے پہلے حکومتوں کی طرف سے کیے گئے تھے، لیکن ان سب کا ملبہ اس حکومت پر ڈالا جا رہا ہے۔ دیکھیں گے کہ آخر بغض کیا ہے اس حکومت سے اتنا بڑا کہ ابھی تک اس کی تلافی نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے تو کہا جا رہا تھا ان نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے صحافیوں کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کی خود حکومت جانے والی ہے، سلیکٹرز جو ہیں سو کالڈ یا الیجڈلی وہ تنگ آ گئے ہیں حکومت سے۔ اب حکومت جانے کی باتیں ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب -1 کی جو ڈبیٹ ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کی جا رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس طرح کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو خبریں بناتے ہوئے جب آپ یہ چیزیں چلاتے ہیں تو پھر ملک کا بڑا نقصان ہوتا ہے، ملک کے اداروں کا نقصان ہوتا ہے، ملک کی اکانومی کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس کے اپنے پیسے اور جس کے مفادات نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے ہوں یا کسی بھی اپوزیشن جماعت سے جڑے ہوئے ہوں، اس کے لیے ملک کا اقتدار بعد میں آتا ہے، اپنا جو مفاد ہے وہ پہلے آتا ہے۔ اور صحافی پورا زور لگاتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ اس وقت اپنے مفادات کو اور اپنے ماسٹرز، اپنے باسز، اپنے مالکان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں 4 صحافی حضرات جو اپنے آپ کو بڑا صحافی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جن کو ان کے حواری بھی بڑا کہتے ہیں، ان 4 حضرات کے جو کالمز ہیں، ٹویٹس ہیں، پروگرامز ہیں، ان کا ہم تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اپنی خواہشات کو خبریں بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ حضرت جو پچھلے دنوں کرونا کا بھی شکار ہوئے، لیکن کرونا بھی ان کا نواز شریف پر جو اعتماد تھا، ایمان تھا، شہباز شریف مریم نواز کی جو غلامی تھی اس کو نہیں ہلا سکا، نہیں ڈگمگا سکا، وہ ہیں جناب سہیل ورائچ۔ سہیل ورائچ نے 2 کالمز لکھے ہیں اور ان دونوں کالمز کے اندر اپنی خواہشات کو خبریں بنایا ہے، اپنی خواہشات کو انفارمیشن بنایا ہے، حکومت کو چلتا کر دیا انہوں نے اپنے کالمز میں، اور پاکستان اور پاکستانیت کی توہین کی ہے۔ کس طریقے سے؟ پہلے ان کا ایک کالم ہے، پورا کالم انہوں نے لکھ مارا ہے، وہ ہے یہ گھانا ہے، یعنی پاکستان کو گھانا کہا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، خصوصاً ٹویٹر کے اوپر، کہ پاکستان کو کبھی بھوٹان کہا جاتا ہے، کبھی یوگنڈا کہا جاتا ہے، کبھی گھانا کہا جاتا ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ اندر کی غلاظت تعفن نکالتے ہوئے طنزیہ طور پر کہا جاتا ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ لفظی استعار لے کر پاکستان کا نام بدنام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا سہیل ورائچ جو استادوں کے استاد ہیں، جس طرح کے استاد ہیں اسی طرح کے وظیفہ خور صحافی ہیں نیچے۔ اب یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں اور دھمکاتے بھی پھر رہے ہیں سب کو۔ مغیث کو بھی بڑا دھمکایا تھا ان لوگوں نے اور ان کے پروڈیوسرز نے، اور اب ہمیں بھی۔ تو ہمیں آپ لے کے جائیں، پھر ہم وہاں پہ ثبوت بھی دیں گے آپ کے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہونے کا، جو آپ سجیشنز دیتے رہے ہیں ہم یہ بھی ثبوت دیں گے کہ کس طریقے سے جا کے نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کی آپ ٹریننگ کرواتے رہے ہیں۔ وہاں ہم یہ بھی ثبوت دیں گے کہ آپ لاہور میں اپنے آفس سے زیادہ نون لیگ کی جو آفس ہے وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، اور وہ ساری ان کی منشور بھی آپ نے لکھے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم دیں گے۔ ذرا آپ لے کے جائیں عدالتوں کے اندر، پھر پتہ چلے گا کہ آپ جو سو کالڈ پاکستانی صحافت کے گدھ ہیں وہ زیادہ اتھینٹک چیزیں لا رہے ہیں، یا یہ جو نوجوان آئے ہیں فری لانسرز، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، یہ زیادہ اچھی چیزیں لا رہے ہیں۔ سہیل ورائچ صاحب نے پورا کالم لکھا کہ یہ گھانا ہے، یعنی یہ پاکستان کو انہوں نے گھانا کہا، اور ساتھ اپنی تعفن زدہ صحافت کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو خبر بنایا اور کہا کہ کابینہ میں شدید لڑائی ہے۔ لڑائی کس وجہ سے ہے؟ اس سے کہ سارے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ یہ من گھڑت ایک خواہش ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، جس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں سو کالڈ بڑے صحافی جناب سہیل ورائچ صاحب، اور وہ کہتے ہیں کابینہ میں اس لیے لڑائی ہے کہ سارے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے طنز کے نشتر چلاتے ہوئے عمران خان کو اقتدار میں لانے والوں، یعنی 1.25 کروڑ جو ووٹرز ہیں
ان کے اوپر تنقید کی اور عمران خان کو طنزیہ دیوتا بولا کہ دیوتا اقتدار میں آ گیا ہے، اور لیکن اسے چیزیں نہیں سنبھل پا رہی۔ پھر انہوں نے عمران خان کو حکومت دی گئی کیونکہ ان کے کھیل کو پسند کرنے والے طاقتور پوزیشنز پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا وہی والی بات، یہ آگے چل کے میں ایک سرکاری حج کرنے والی شخصیت ہیں جو آج کل آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھیں کہ ان کو حکومتی ہر اقدام برا لگتا ہے، انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا۔ اور یہاں سہیل ولایت صاحب جو ان کے استاد بھی ہیں وہ بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کیونکہ ان کے کھیل کو پسند کرنے والے اس وقت طاقتور ترین پوزیشنز پر ہیں۔ وہ اردو میں کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یعنی یہ ایک اور بھی ضرب المثل ہے، محاورہ کہا جاتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ جب آپ سے کچھ نہ بن پڑے، آپ کی تمام تر غلامی، آپ کی تمام تر وفاداری، آپ کی تمام تر غلاظت بھرے کالمز اور ٹاک شوز کے باوجود حکومت 2 سال نکال جائے تو پھر آپ حکومت کے جانے کی خبریں نہیں دیتے، پھر آپ سلیکٹرز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر آپ اس کی حکومت کی کریڈیبلٹی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ولایت صاحب نے وہی کوشش کی، پہلے کہا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے لڑائی ہے کابینہ کے اندر، اور پھر کہا کہ عمران خان کو اس لیے حکومت، صرف اس لیے حکومت دی گئی، اس لیے نہیں دی گئی کہ 2.25 کروڑ ووٹ لیے ہیں، 22 سال جدوجہد کی ہے، اپوزیشن میں وقت گزارا ہے، ایم این ایز بنے ہیں، اس ملک میں ایم این اے بنتے رہے ہیں عمران خان صاحب، کے پی کے کی حکومت سنبھالی پچھلی دفعہ 2013 میں، اس لیے نہیں اقتدار ملا بلکہ اس لیے ملا کہ ان کا کھیل، کرکٹ کا کھیل پسند تھا کسی کو اور وہ لے آئے ہیں۔ تو یہ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کتنا درد ہے ان الفاظ کے اندر، وہ جو غلامی کا درد ہے، اپنے جو آقا تھے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے دیکھنے کا غم جو ہے وہ ان الفاظ کے اندر آپ کو ملے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں اسی کالم کے اندر عمران خان نے جو ابھی تک چیزیں کی ہیں سب کو مذاق کا نشانہ بنایا سہیل ولایت صاحب نے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر ایک فیک نیوز چلی جب عمران خان نے بجٹ سے پہلے اپنے اتحادیوں کو ایک ڈنر دیا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، اس کے حوالے سے خبر چلی کہ عمران خان نے کہا کہ ہم آخری چوائس ہیں، یا میرا قلعہ مضبوط ہے یا میری کرسی مضبوط ہے۔ اس فیک نیوز کے اوپر اس سو کارڈ بڑے صحافی نے پورا کالم لکھ مارا اور اس کالم کا عنوان ہے قلعہ مضبوط ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر بھی عمران خان کی جو چیزیں عمران خان نے کی ہیں ان سب کو ان کے اوپر تنقید کی گئی، اور آخر میں جو افسوسناک بات ہے، جو میرے جیسا اسٹوڈنٹ ہے صحافت کا، اس کے لیے انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ غلامی کے اندر اتنے دھنس چکے ہیں، آپ کا اپنا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ ملکی مفاد سارا کا سارا اس کے اندر سما گیا ہے، اور سہیل ولایت صاحب نے اپنی جو صحافتی بددیانتی ہے اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان صاحب اگر آپ چیزیں نہیں سنبھالیں گے تو پھر ماشاء اللہ لگے گا، اور ظاہر ہے جب چیزیں نہ سنبھل رہی ہوں تو ماشاء اللہ تو لگنا ہے۔ یعنی یہ عالم ہے اس ملک کے بڑے صحافی کا کہ وہ ماشاء اللہ کو بھی جسٹیفائڈ کر رہا ہے بیکاز اس کے ماسٹرز اس وقت حکومت کے اندر نہیں ہیں۔ دوسری جو اہم شخصیت ہیں وہ عوریہ مقبول جان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے حلقے ہیں انہوں نے عمران خان سے کہہ دیا ہے کہ آپ اسد عمر، شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ یعنی یہ بھی ایک خواہش ہے عوریہ مقبول جان صاحب کی جس کو خبر بنایا گیا ہے اور چلا دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے کی چیزیں جب ثابت نہیں ہوتی، جب غلط سامنے آ جاتی ہیں، حکومتی جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کا آ کر توڑ کرنا ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر، وہ تو الحمدللہ سوئے ہوئے ہیں، پہلے بھی سو رہے تھے، ابھی بھی سو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا والے تھوڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، ارسلان خالد صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، اظہر مشوانی شروع سے ایکٹیو ہیں، یہ دونوں حضرات شروع سے ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ موسیٰ ہمارے دوست پاکستان میں تھے، اب آسٹریلیا میں ہیں، وہ بھی فیک نیوز کے حوالے سے یا جو اس طرح کی سو کر چیزیں آتی ہیں ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں، لیکن آخر کب تک حکومت کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اب عوریہ مقبول جان صاحب کی یہ جو ایک بدترین خواہش ہے جس کو انہوں نے خبر بنا کے پیش کر دیا، اب اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کو جج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کی عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی خبر دے دی ہے کہ -1 ہونے والا ہے، عمران خان کے کسی قریبی دوست نے آڈیو لیک کر دی ہے جس کی وجہ سے عمران خان مشکلات کا شکار ہیں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے
سرکاری طور پر حج کرنے والی میڈم آسما شیرازی صاحبہ کی، جو مریم نواز کا واٹس ایپ میسج لے کر آدھے اسلام آباد کے صحافتی حلقوں کو دکھاتی پھرتی تھی اور کہتی تھی یہ دیکھا، یہ والا میسج یہ مریم نواز صاحبہ نے بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے ان کا واٹس ایپ پرسنل نمبر ہے، یہ وہ میسج کرتی ہیں مجھے، شی از مائی فرینڈ، اور وہ اب بہت زیادہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں، یعنی کریز سے نکل کر چوکے لگا رہی ہیں۔ اور انہوں نے ایک کالم لکھا BBC کے اوپر، متبادل کی تلاش، جس کے اندر انہوں نے لکھا کہ گزشتہ 10 سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ مدبرانہ اور میثاق جمہوریت کے ثمرات کے تحت سیاست کرتی رہی ہیں، مدبرانہ سیاست کرتی رہی ہیں، لیکن اب جب اقتدار عمران خان کو ملا ہے تو اس کے بعد بی بی کو لگتا ہے کہ جو سیاسی تدبر تھا وہ اس ملک سے چلا گیا ہوا ہے، وہ ابھی لندن بیٹھا ہوا ہے اور کچھ رائیونڈ بیٹھا ہے اور کچھ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے GHQ کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے۔ میں اب اس سے سخت الفاظ خواتین ہیں، وہ لکھنے والے بھی اور سننے والے بھی، تو بہت سارا یعنی خواتین ہماری مائیں بہنیں سنتی ہیں، نہیں تو میں بتاتا کہ وہ کس طریقے سے لیٹے ہوئے ہیں، جن کے لیے جو تدبر کے ساتھ سیاست کر رہے تھے اس ملک میں اور جو انقلاب کی سیاست کر رہے تھے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ 10 سال تو تدبر کے ساتھ اقتدار کیا گیا، اس ملک میں اقتدار سنبھالا گیا، اس کے بعد پھر تبدیلی کا سٹیج سیٹ کیا گیا۔ یعنی آپ نے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ سہیل ولایت صاحب نے جو الفاظ لکھے تھے کہ عمران خان کو حکومت اس لیے دی گئی کیونکہ ان کی سپورٹس کو پسند کرنے والے لوگ طاقتور ترین حلقوں میں بیٹھے تھے۔ اب میڈم جو سہیل ولایت کی شاگردیں ہیں وہ بھی کیا کہہ رہی ہیں کہ 10 سال تو تدبرانہ سیاست ہوتی رہی ہے، اس کے بعد پھر تبدیلی کا سٹیج سیٹ کیا گیا، یعنی وہ 2.25 کروڑ ووٹر کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ مریم نواز کا واٹس ایپ میسج اور واٹس ایپ گروپ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پھر ان کو لگتا ہے کہ تبدیلی کا سٹیج سیٹ کیا گیا۔ اور آخر میں یہ بھی اپنی خواہش کو خبر بناتے ہوئے کہتی ہیں کہ فیصلہ ساز ایک متبادل پر غور کر رہے ہیں۔ یہ لوگ خبریں دیتے رہے ہیں پہلے بھی کہ دسمبر کے اندر حکومت چلی جائے گی۔ پہلے کہتے تھے جو مولانا آئے ہیں، حامد میر کے میں سنتا ہوتا تھا، حامد میر صاحب کہتے تھے مولانا سارے پتے اپنی جیب میں رکھ کر آئے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتے، ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو وہ اقتدار کو لے کر جائیں گے۔ وہ چلے گئے مولانا، یعنی حامد میر کی چیخیں بھی بہت زیادہ سنائی دیتی ہیں، اور عدالت میں جانے کی سب سے زیادہ دھمکیاں بھی آج کل میر صاحب دے رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ لے کر جائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ تو یہ تھے 4 صاحب صحافت جو اپنے آپ کو بڑا صحافی کہتے ہیں، جن کی جو ذاتی خواہشات ہے یا جو ان کو فیڈ کی گئی انفارمیشن ہے اس کو وہ نیوز بنا کر دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید کون سی ایسی فیک نیوز سامنے آتی ہیں، کیونکہ جو میری انفارمیشن ہے میں نے کاؤنٹر چیک کیا ہے سول اور عسکری اعلیٰ حکام سے، ان کے مطابق اس وقت یس ہے، اس وقت وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ موجود ہے، جو فرینڈشپ تھی ٹاپ لیڈرشپ میں سول اور عسکری دونوں میں وہ قائم ہے، اور ملکی معاملات ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، میوچل کوارڈینیشن کے ساتھ وہ چلائے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک طرف ہماری یہ انفارمیشن ہے اور دوسری طرف 4 خواہشات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئی کون سی خواہشات کے سامنے آتی ہیں، کیونکہ یہ جو -1 والی خواہش ہے یہ تو پوری نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔